فلا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا وقرة عيوننا وقرة صدورنا وأفضلنا وأكرمنا وأشرفنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز ساتھیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا بابرکت تذکرہ چل رہا ہے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے اس عظیم المرتبت خاتون کے بیٹے کا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی کہ امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا تذکرہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں ہیں اور ان میں سے 2 ہی پھوپھیاں ایسی ہیں جو ایمان سے بہرہ-ون ہوئیں۔ ان میں ایک صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے لخت جگر کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور دوسری پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب ہیں جن کے بیٹے کا میں تذکرہ آج کرنے لگا ہوں۔ اسلام کے اندر نسبتوں کا کوئی تعین نہیں ہے کہ کسی کو اگر بخشش ہوگی تو نسبت پر ہوگی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جو جتنا قریب ہوگا اتنی بخشش کی امیدیں زیادہ ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سگا چچا ابو لہب ہے، لیکن قرآن اس کے بارے میں سخت وعیدیں اتار رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی کی اولاد ہے یہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت تو رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی مختلف معاملات ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے جنت کے راہ کو جیتنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کی عظمتوں کے قیامت تک کے لیے ڈنکے بجا دیے، اور ان میں سے کسی نے رحمت سے دوری اختیار کی تو ان کے بھی تذکرے کر دیے۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی تھی، اور عجیب بات ہے کہ ان چاروں کا تذکرہ حدیث میں مختلف انداز سے ملتا ہے۔ خیر، اس کا تذکرہ تو ہم باقی کسی ایام کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ ان چاروں بیٹوں اور بیٹیوں کا تذکرہ مختلف انداز سے کس طرح ہے، پھر کسی موقع پر اس کا تذکرہ ہوگا۔ آج ان میں سے شخصیت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا تذکرہ مطلوب ہے۔ یہ چھوٹی عمر میں ابھی یہ جوانی میں داخل ہو ہی رہے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور مکہ کے مشکل ترین ان تمام راستوں سے گزرے جن میں اہل عرب کے سرداروں نے اور مکہ کے رؤساء نے مکہ کی سرزمین اہل ایمان کے لیے تنگ کر دی تھی۔ یہ تمام مراحل سے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا، جن افراد کو ان میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ ہجرت حبشہ کی طرف رواں دواں رہے۔ پھر وہاں سے پتہ چلا کہ مسلمان وہاں پر مکہ میں کثرت سے بڑھ گئے ہیں، تو یہ واپس تشریف لائے، لیکن واپس آ کر دیکھا یہ خبر تو غلط تھی، لیکن مکہ کے حالات ابھی ایسی دگرگوئی ہیں
پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں اپنے صحابہ کی تکلیفیں بھی دیکھ رہے تھے اور اپنے صحابہ کو جانچ بھی رہے تھے کہ مستقبل میں کس کی ذمہ داری کیا لگائی جا سکتی ہے اور کون کس حد تک ان ذمہ داریوں کو اٹھا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو بھی نگاہوں میں تول لیا تھا کہ واقعی مستقبل کے اندر کہاں کہاں پر یہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام آ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ کا پہلا سال تو کچھ خاموشی سے گزر گیا، لیکن دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ہم نے یہاں کی ریاست قائم کر لی ہے۔ ریاست کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں میں اسلامی سرحدات کی حفاظت بھی ہے اور آگے بڑھ کر دائیں بائیں علاقوں کے اندر چھاپا مار کاروائیاں بھی ہیں تاکہ اس اسلامی ریاست کے خلاف کسی کو ضرورت نہ ہو مستقبل کے اندر غلط خیال سوچنے کی، حملہ کرنے کی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اندر ایک لشکر روانہ کیا۔ اسلام کا پہلا لشکر ہے، اسلام کا پہلا جھنڈا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حوالے کیا، اور وہ فرد پہلا فرد ہے جسے پہلی دفعہ امیر المومنین کے لفظ سے جانا گیا پوری اسلامی تاریخ کے اندر۔ یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرمایا اور اپنے ہاتھ سے جھنڈا اسلام کو ان کے حوالے کیا، اور چھوٹے سے گروہ، بعض حدیث میں آتا ہے 8 افراد تھے، بعض میں آتا ہے 12 افراد تھے، ان کو آپ نے روانہ فرمایا اور آپ نے خط دیا کہ خط آپ نے فلاں مقام پر ایک نخلا آتا ہے، سرسبز علاقہ آتا ہے، وہاں تک آپ نے چلتے رہنا ہے، وہاں جا کر آپ اس خط کو پڑھنا ہے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اس پہلے مارکے میں، یہ غزوہ بدر سے بھی پہلا مارکہ تھا، اور یاد رکھیے جس لڑائی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں اسے عربی میں غزوہ کہا جاتا ہے شرعی زبان کے اندر، اور جس میں آپ نے صحابہ کو روانہ کیا ہو اور خود تشریف نہ لے گئے ہوں، اس جنگ یا لڑائی کو سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ سریہ عبداللہ بن جحش ہی کے نام سے مشہور و معروف ٹھہرا، اور اسے سریہ نخلا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نخلا میں جا کر آپ نے خط کو کھولنا ہے، پہلے نہیں کھولنا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ صحابہ کو مٹھی پر اپنے سپاہیوں کو لے کر جب وادی نخلا پہنچے، آپ نے خط کھولا تو خط میں لکھا تھا یہاں ٹھہر کر کفار کی ریکی کریں، دیکھیں، ان کی نظر رکھیں، اور پھر نظر رکھنے کے بعد حرکت و حمل کی خبر مدینہ پہنچائیں۔ آپ نے خط پڑھا تو انہیں جوش آ گیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا دیکھو کون ہے جو موت پر میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، شہادت پر بیعت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خط دیا ہے، اس علاقے کے اندر جا کر خبر گیری رکھو، اگر اس علاقے میں دشمن گھستا ہے تو میں اس کا مقابلہ کروں۔ کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جب آپ شہادت کے لیے تیار ہیں تو ہم پیچھے کیوں ہٹیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا امیر مقرر کیا ہے، ہم اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں۔ سب نے موت کی بیعت کری، وہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ابھی چھپ کر بیٹھے ہی تھے تو وہاں پر حضرمی جو ہے یہ مکہ کا بڑا سردار تھا، یہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ نخلا میں داخل ہوا۔ یہ گیا تھا کمانے کے لیے شام، اور وہاں سے بڑا مال و اسباب لے کر واپس آ رہا تھا۔ 4 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ تھا، تقریباً 10 یا 12 یا 15 اونٹ سے یہ وادی نخلا میں داخل ہوا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ قافلہ بھی آ گیا ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، اور یہ جان لیا ہے، پہچان لیا ہے ان قافلے کے افراد کو، یہ مکہ کے وہ ظالم افراد ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ہمیشہ مکہ میں ظلم کیا ہے، ان پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لینا چاہیے، ان کے بندوں کو قیدی بنا لینا چاہیے۔ آپ نے سوچ کر صحابہ کو متوجہ کیا کہ اس پر میں حملہ کرنے والا کون ساتھ دے گا؟ صحابہ نے کہا ہم ساتھ تو آپ کا دیں گے، لیکن دیکھ لیجئے آج رجب کی آخری تاریخ ہے، حملہ تو ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن رجب کی آخری ڈیٹ۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ رجب کی آخری ڈیٹ صحابہ نے کیوں یاد دلوائی؟ کیا وجہ تھی؟ ہاں، یہ حرمت کے مہینوں میں سے حرمت کا مہینہ تھا، تو
اس لیے صحابہ نے کہا رجب کی آخری ڈیٹ ہے، ہو سکتا ہے رات چاند نکل آئے، صبح نکل آئے، لیکن یہ ہے کہ آج رجب کی آخری تاریخ ہے، تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اور عربوں میں ہم حرمت کے مہینے میں حملہ نہیں کر سکتے، قانون ہے۔ عبداللہ بن جہاش نے فرمایا اگر ہم نے اس قافلے پر حملہ نہ کیا اور رجب کی ڈیٹ جانے کا انتظار کیا اور شعبان کے آنے کا انتظار کیا تو یہ قافلہ حرم میں داخل ہو جائے گا، ہم پھر بھی اس پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر رعب قائم کرنے کے لیے، دشمن رسول کو پکڑنے کے لیے ہمیں حملہ کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا آپ ہمارے امیر ہیں، اس طرح حکم دیجیے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا، وہ جو حضرمی تھا وہ مارا گیا اور ایک اور فرد مارا گیا، 2 بندوں کو قیدی بنا لیا، مال سارا لے کر بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی، اب مدینہ میں یہ بات شروع ہو گئی ہے، حرمت کا مہینہ تھا رجب، یہ کیا کر دیا؟ اور ادھر جب واقعہ اہل مکہ کو پتہ چلا تو لو جی لو دیکھو مسلمانوں نے سال ہر سال سے جو حرمت کے مہینے ہم نے قائم کیے تھے، ہمارے آباء و اجداد نے قائم کیے تھے، اب حرمت کے مہینوں کو حلال کر دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بڑا ہی خراب معاملہ، چلو جی حملے کی تیاری کرو۔ انہوں نے حرمت کے مہینے کو نہیں دیکھا، اب ہم مدینہ پر حملہ کریں۔ یہ بڑی تیاری زور شور سے شروع ہو گئی، مدینہ کے اندر صحابہ کہنے لگے یہ کیا اور اتفاق یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ بن جہش آپ کو معلوم تھا کہ حرمت کا مہینے کے ڈیٹ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ معلوم تھا۔ فرمایا کہ میں حملہ نہ کرتا یہ حرم میں داخل ہو پھر بھی بچ جاتی، آپ کا خط ہمیں ملا تھا، ہم کیسے چھوڑ دیتے ہیں جاگا؟ میں نے قتل کا تو حکم نہیں دیا تھا، ایسے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن ہمارے دل نے چاہا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اس نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی، اسے چھوڑا نہ جائے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اب پورے مدینہ میں مسلمانوں نے جب یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن جہش سے پوچھ لیا ہے، اس کا مطلب حضور بھی ناراض ہیں، حرمت کے مہینے کو توڑا ہے، اللہ بھی ناراض ہے۔ اب سارے مدینہ کے اہل ایمان نے عبداللہ بن جہش سے بائیکاٹ کر دیا، نہ انہیں کوئی سلام کرتا، نہ ان سے کوئی ملتا، نہ ان سے لیتا نہ دیتا۔ بن جہش فرماتے یہ کیا ہو گیا؟ پورے مدینہ میں ایک بائیکاٹ کی فضا قائم۔ یہاں تک عبداللہ بن جہش پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا، حضور بھی ناراض ہو گئے ہیں، اللہ بھی ناراض۔ آپ مسجد نبی میں تشریف لے جاتے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے محبوب کی نگاہوں میں میری عظمت کو بلند کر دے، جو میں گر گیا ہوں اللہ مجھے اٹھا دے۔ لیکن واپس گھر آ کر پریشان بھی ہوتے، دن گزرتے گئے، کافی دن گزر گئے، 10 یا 12 یا 15 دن گزرے، ایک صحابی دوڑتے ہوا ہے کہنے کہ عبداللہ بن جہش مبارک ہو، اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن سورہ بقرہ کے اندر یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے حرمت کے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتائیے جب کفار نے اس کے اندر تمہیں خانہ کعبہ سے نکال دیا ہے، اس کی حرمتوں میں تمہیں داخل نہیں ہونے دیا، کعبہ کی عظمتوں کی تمہاری خیال نہیں رکھا، اور حرم میں تمہیں داخل ہونے سے منع کر دیا، اب یہ چیختے ہیں کہ ہم پر حملہ ہوا۔ پہلے غداریاں تو حملے تو انہوں نے کی ہیں، اس کے جواب میں آپ نے کارروائی کی، آپ پریشان نہ ہو۔ جب یہ بات اتری تو عبداللہ بن جہش کو صحابہ نے مبارکباد دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ آپ کی کارروائی کو اللہ نے ناپسند نہیں کیا ہے، آپ نے سننے کے بعد جو قافلے کا مال غنیمت ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا اور 2 بندوں کو رہا کر دیا، کیونکہ حرمت کا مہینے میں بھی اٹیک ہوا تھا، ان 2 بندوں کو کفار کے حوالے کر لے جاؤ۔ لیکن کفار اس بات سے سمجھے نہیں اور حملے کی تیاری۔ اس کے بعد غزوہ بدر، جس کے اندر 313 افراد صحابہ جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اسی سال کے اندر پھر رمضان کے اندر یہ مارکہ پیش آیا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی عظمت اور رفت تو لوگوں نے پہچان لی تھی، لیکن کی عظمت محدثین نے ایک اور انداز سے کی۔ جو اگلا مارکہ میدان احد ہوا تھا، اس کی وادیاں عبداللہ بن جہش کی عظمت کی گواہ ہیں۔ میدان احد کے اندر وہ کون سی بات ہے، محدثین نے آپ کے اس بات کا تذکرہ کیا، اور آج بھی عبداللہ بن جہش کی خوشبو حدیث کے ان صفوں سے نکلتی نظر آتی ہے، جہاں بھی ان کا تذکرہ حدیث کے اندر ہوتا ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ وہی بات ایسی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان احد سج رہا تھا، ہم سب میدان احد میں کھڑے تھے، دشمن کو دیکھ رہے تھے، اچانک میرے پاس عبداللہ بن جہش آئے۔ عبداللہ کہا کہ ساتھ سامنے دشمن کھڑا ہے اور اب حملے کی تیاریاں ہیں، آؤ رب سے کچھ مانگے نا، کتنا بہترین موقع ہے، آؤ رب سے کچھ دعائیں کر لیں، کچھ مانگ لیں اپنے رب سے۔ کہا جی اب صاحب فرماتے ٹھیک ہے آؤ۔ ہم وہاں سے کھس کے پہاڑی کے اوپر، احد پہاڑی کے چٹان کے اوپر آ کے بیٹھ گئے۔
عبداللہ بن جہش نے سعد پہلے تم مانگو. سعد فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا یا اللہ آج احد سجنے والا ہے، میرا مقابلہ ایسے دشمن سے جو مجھ سے طاقتور ہو، کہیں زیادہ قوت والا ہو، میں اس سے مقابلہ کروں، پھر میں اس کو زیر کر دوں، اسے ختم کر ڈالوں اور اس کا مال و اسباب میں اپنے قبضے میں کر لوں. سعد فرماتے عبداللہ بن جہش نے کہا آمین. پھر میں نے کہا عبداللہ اب تم دعا مانگو. سعد فرماتے ہیں جو عبداللہ بن جہش سے دعا مانگی میں رونگٹے کھڑے ہو گئے. عبداللہ بن جہش نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ آج دشمن سے مقابلہ ہو جو مجھ سے بڑھ کر طاقتور ہو، مجھ پر حملہ کر دے اور مجھے شہید کر ڈالے اور میرے ناک اور کان کاٹ ڈالے اور ان کو دھاگے میں پرو دے، اور کل میں تیرے میدان حشر میں تیرے پاس آؤں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ کیا کر کے آیا ہے، اور میں کہوں اللہ تیری رضا کے لیے سب کچھ کٹوا کے آیا. پھر ساتھ فرماتے ہیں میں نگاہیں عبداللہ بن جہش کی تو اٹھائیں، دعا کیسی مانگ رہے ہیں، اور آمین کہہ دی. کہتے ہیں معرکہ شروع ہو گیا. واقعی عبداللہ بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرا مقابلہ مجھ سے سخت ترین دشمن کے ساتھ ہوا اور میں نے اسے کاٹ ڈالا، اس کا مال چھین لیا. جب مال چھین کر واپس آ رہا تھا مجھے خیال آیا عبداللہ بن جہش کی دعا کو بھی دیکھتا جاؤں، میری دعا تو قبول ہو گئی، عبداللہ بن جہش کو دیکھوں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے تھے اور دھاگے میں پرو ایک درخت کے اوپر ٹنگے ہوئے تھے. میں پکار اٹھا کہ عبداللہ تیری دعا مجھ سے تو بہت بہتر تھی، بہت بہتر تھی، بہت بہتر تھی. یہ عبداللہ بن جہش تھے جو میدان احد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں آتا ہے چچا حمزہ کے ساتھ ایک ہی قبر کے اندر اتار دیا اور وہاں ان کی اکٹھی تدفین کی. یہ تھے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ. یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے، گوشت پوش کے ہماری طرح کے انسان ہی تو تھے، کوئی سرخاب کے پر ان کے نہیں لگے تھے، پر اس دعوت کو سمجھ لیا تھا، ایمان کو سمجھ گئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق اور محبت کو جان گئے تھے. اس محبت کے علاوہ نہ اس دنیا کے اندر مفر ہے نہ آخرت میں کوئی مفر ہے. اسی پر ہمیں جینا ہے، اسی پر ہمیں مرنا ہے. جب جینے اور مرنے کو بندہ مومن سمجھ جاتا ہے پھر اس کی گھر اور باہر کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. جب وہ سمجھ نہیں سکتا ہے تو پھر گھر کی زندگی مشکل اور بازار کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. آؤ اللہ سے دعا کریں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور ان کی اطاعت کو اپنی زندگی میں قول فیصل کی طرح عمل کرنے کی توفیق بخشے اللہ رب العزت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے قرآن مجید کو اس حصے کی طرف جہاں آپ اور ہم نے گزشتہ روز اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑا.